آج میں آپ کے سامنے دنیا کے دو ایسے بڑے واقعات رکھ رہی ہوں جو ہسٹری کا حصہ بن گئے ہیں۔ کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں، ہسٹوریکل مومنٹس ہوتے ہیں اور بہت اہم خبریں ہوتی ہیں جو واقعی ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر آنے والے دور میں ان کی مثال دی جاتی ہے، ان کی اگزامپل پیش کی جاتی ہے کہ یہ ہوا تھا۔ دو ایسی ہی بڑی خبریں میرے پاس ہیں۔ پہلی خبر جو کہ اسرائیل کے نیشنل میڈیا میں پبلش ہو رہی ہے، پاکستان کے میڈیا میں بھی پبلش ہوئی ہے اور جگہوں پر بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فلیگ ہوئسٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم ایٹ UAE پریزیڈینشل پیلس قصر الوطین۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا فلیگ، اسرائیل کا پرچم، اسرائیل کا جھنڈا UAE کے پریزیڈینشل پیلس صدارتی محل میں لہرا دیا گیا۔ اسرائیلی فلیگ وینٹ اپ اور یہ ایک سیریمنی میں ہوا۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ وہاں پر ان کا نیشنل اینتھم بھی بجایا گیا، نیشنل اینتھم بھی لگایا گیا وہاں پر ان کا قومی ترانہ اسرائیل کا۔ اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر اسرائیل کے اپوائنٹ ہوئے ہیں ایمبیسیڈر، اور وہ ایمبیسیڈر ایک آفیشیل سیریمنی میں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں گارڈ آف آنر کی جو سیریمنی ہوتی ہے اس میں پرچم بھی لہرایا جاتا ہے، جھنڈا لگایا جاتا ہے، تو وہی سیریمنی ہوئی اور اس میں اسرائیل کے ایمبیسیڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اسرائیل کا پرچم وہاں پر لہرایا گیا۔ اور اس کے اوپر اس کے بعد انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ بھی شو کی اور سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے لکھا بھی۔ کیا لکھا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ UAE امیر ہائک said the Israeli anthem is played for the first time at the presidential palace in the Abu Dhabi. The Israeli flag is hoisted for the first time at palace. How exciting and historic. یہ واقعی ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا سوچنا مشکل تھا، اس کی ایکسپیکٹیشنز کم تھی نا، اس کے باوجود کہ اسرائیل اور UAE کے ریلیشنز قائم ہو چکے ہیں۔ 2020 میں ایسا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا اور بہت سارے اس کے اوپر جو ہیں پھر ایونٹس ہوئے تھے اس دوران۔ اس کے بعد جب ریلیشنز قائم ہو گئے تھے تو جو اسرائیل کے خفیہ ایجنسی کے جو چیف ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے، موساد کے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ لیکن یہ ہونا اس لیے مشکل تھا کہ UAE کے ظاہر ہے آئیڈیالوجی ان کی اپنی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑی خبر ہے یہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں نے یہ بھی سرچ کرنے کی کوشش کی اس میں کہ اچھا کیا واقعی یہ فرسٹ ٹائم ہے، اس کو ہم اسی طرح لیں گے؟ تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ 2003 میں اس سے پہلے بھی اسرائیلی پرچم ایک وہاں پر IMF اور ورلڈ بینک کی ایک اینول میٹنگ تھی UAE میں، اور اس دوران کافی کنٹریز کے وہاں پر فلیگز جو ہیں وہ میڈیا سینٹر اور مختلف جگہوں پر لگائے گئے تھے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو آپ فلیگ جو ہے وہ کہیں پر بھی اسٹک کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کسی کا، وہ اور بات تھی، لیکن اس وقت یہ ہوا تھا۔ اور اس وقت UAE کے آفیشلز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا The invitations were extended by the World Bank and not the UAE. There are the awkward times. یہ 2003 میں انہوں نے کہا تھا ان کی طرف سے، جب ان سے ظاہر ان کے اوپر تنقید ہوئی ہوگی، کرٹیسائز کیا گیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آسٹریا میں بھی کوئی اسرائیلی فلیگ جو ہے وہ جب لگایا گیا تو اس کے اوپر ٹرکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان نے بہت اس کو کرٹیسائز کیا اور ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ یہ کیوں کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے آپ کو ہوتا ہے کہ اب تو بھائی یہ ہمارے اوپر یہ والا بیک لیش آئے گا، ایک جو مسلم امہ کا تصور ہے آپ جانتے ہیں نا، جو اسلامک کنٹریز ہے وہ یہ سوچتے ہیں اسرائیل کے متعلق جو بھی، تو اس کے حوالے سے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تھرڈ کنٹری جو ہے وہ کسی کنٹری کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ بھائی اگر UAE نے یا کسی نے بھی کیا ہے تو ان کی مرضی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فریڈم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا تو ہوتا ہے۔ اور طیب اردوان تو آپ جانتی ہیں کہ وہ مسلم امہ کا لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ اینی ویز یہ جو ہے اس کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد یعنی یہ جو سیریمنی ہے اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا، ایک اور سیریمنی بھی ہوئی، اور وہ اس کا کرکس ہے، وہ مین پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی جو اسلحہ ساز کمپنی ہے اس کا افتتاح کیا گیا، یعنی کہ جو ویپنز بنانے والی کمپنی ہے اسرائیل کی، اس کی انوگریشن وہاں پر کی گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اب جو بیسک مقصد ہوتا ہے کنٹریز کا آپس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ٹریڈ شروع ہو، معاہدے ہوں، کانٹریکٹس ہوں، ہم فائدہ اٹھائیں ایک دوسرے کے، اس سے ٹورزم ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ تو اب ظاہر ہے کہ UAE کا بہت بڑا اسلحہ ظاہر ہے وہ خریدے گا اسرائیل سے، یہ تو بات ہے۔